پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات آیت نمبر 42. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إلا عشية أو ضحاها. اس کا تجوید ہم پڑھ رہے تھے حروف کے مخارج کہ حروف کہاں سے ادا کیے جاتے ہیں. چند حروف ہم نے پڑھ لیے تھے جس میں سا، ضا اور ذال ان تینوں کا مخرج ایک ہے کہ زبان جب ثناء علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے تو یہ تین پڑھے جاتے ہیں، اور اگر اس کے انہی دردوں کی جڑ میں زبان لگے، مسوڑے پر جا کر زبان ٹچ ہو، تو پھر طا، دال اور طا، اور نچلے والے جو ہوں دانت ہیں بڑے ثناء سفلا جنہیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ زبان لگے تو سین اور زا پڑے جاتے ہیں. نچلا ہونٹ اندرونی کنارہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے تو فا ادا ہوتا ہے. اگر باہر سے خشکی دونوں کی آپس میں ملے تو با اور میم پڑے جاتے ہیں. اگر ہونٹ گول ہو کر پڑا جائے، دونوں ہونٹ آپس میں ملے تو وہاں سے واو ادا ہوتا ہے. ایک نیا حرف پڑھ لیتے ہیں، قاف. زبان کی جڑ جب اوپر لحاظ کی طرف اٹھے، تالو کے بالکل شروع میں ایک لوتھڑا گوشت کا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، لحاظ کہتے ہیں اس کو. زبان کی جڑ اوپر کی جب جانب اٹھتی ہے تو وہاں سے قاف پڑا جاتا ہے. اور یہ جس قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. دوسرے قاف کی علامت کو مرکز کہتے ہیں، وہ جس کو ہم کش والا قاف کہتے ہیں، وہ کش والا قاف نہیں، مرکز کہتے ہیں اس کو. دوسرے کو مرکز کہتے ہیں، اور مرکز والا جو قاف ہے وہ باریک پڑھتے ہیں، لیکن جو نقطوں والا قاف ہے، قاف کنچی، وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور وہ زبان کی جڑ اوپر لحاظ کی طرف اٹھتی ہے تو قاف پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حصہ ترجمہ. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ کون سی گھڑی ہوگی. فیما انت من ذکراها، اس کے تذکرے، قیامت کے تذکرے کا آپ سے کیا تعلق ہے، اس کے وقت، کس وقت وہ قیامت برپا ہوگی، اس وقت کے تذکرے کا آپ سے کیا تعلق ہے. الی ربک منتہاہا، اس کے واقع ہونے کا علم کی انتہا تمہارے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ سوائے اس کے نہیں کہ آپ ڈرانے والے اس شخص کو جو خوف رکھتا ہے، جو خشیت رکھتا ہے. کأنہم یوم یرونہا، جس دن اس کو یہ دیکھ لیں گے، اس دن وہ کہیں گے کہ ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر الا عشیۃ او ضحاہا، شام کا کوئی وقت یا صبح کا وقت. اتنے وقت کی بقدر ہم دنیا میں ٹھہرے ہیں، اس سے زیادہ ہم دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں. یہ 60 70 80 سالہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو وہاں پوچھا جائے گا تو کہیں گے جی تھوڑا سا وقت گزارا ہے. لفظی ترجمہ، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں،
ایان مرساہا، اس کا وقوع کب ہوگا. ایان، ایک اور بات آ گئی ہے، ہم نام رکھ لیتے ہیں، نام رکھتے ہوئے کوئی سمجھ نہیں ہوتی، بس جو سنا سنایا اللہ اللہ خیر صلی اللہ نام رکھ لیا. وہ نام ہے ریان، جنت کے دروازے کا نام ہے ریان. وہ سنا تو بگڑتے 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 ایان پہ پہنچ گئے. ایان کا معنی یہ ظرف زمان میں سے ہے، مطلب ہوتا ہے زمانے کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو ایان کو لے کر آیا جاتا ہے. تو لوگ اس کو نام رکھ لیتے ہیں، نام رکھنا درست نہیں ہے. ایان نام ٹھیک نہیں ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کب، یہ کام کب ہوگا جی. تو اب کب نام رکھنا، نام رکھنے کے لیے بنیادی 3 اصول ہیں. جو لفظ آپ نام رکھنا چاہتے ہیں وہ لفظ، اس لفظ کا معنی درست ہونا چاہیے، پہلی بات. نمبر 2، اس لفظ کی نسبت بھی درست ہونی چاہیے. نسبت کا معنی کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی طرف نسبت ہو، اللہ کے ناموں میں سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہو، کسی صحابی کے ناموں میں سے ہو. نسبت درست ہونی چاہیے. ہمارے ہاں فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور ادھر ہی کھڑکا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تیسری چیز، وہ زبان، وہ لفظ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی زبان میں بولا بھی جانا چاہیے. اردو کا بولنے رہنے والا آدمی ہے، وہ چینی زبان کا لفظ کو رکھ کے نام رکھ لے، یہ بھی غلط ہے. تو یہ 3 اصول ہیں، لفظ کا معنی درست ہو، لفظ کی نسبت بھی درست ہو، اور جس زبان میں آپ نام رکھنا چاہتے ہیں وہ زبان کا معروف لفظ بھی ہو. نیا نام مت رکھیں، ایسا لفظ جو لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں. بہرحال ایان نام رکھنا درست نہیں ہے معنی کے اعتبار سے. باقی کوئی پتھر شاہ نام رکھ لے تو بھی درست ہے، روکتا نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں. ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی. فیما انت، آپ کا کیا کام ہے، من ذکرہا، اس وقت کو، قیامت کے بارے میں یاد کرنے کے وقت. الی ربک منتہاہا، اس کی منتہا، اس کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے. یعنی کہ اس کے واقع ہونے کا علم کی انتہا وہ آپ کے رب کے پاس ہے. صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم اللہ کو ہے. انما انت، سوائے اس کے نہیں کہ آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس شخص کو جو کہ خوف رکھتا ہے، خشیت رکھتا ہے. کأنہم، گویا کہ جس دن وہ دیکھ لیں گے نا اس کو، اس منظر کو بیان کیا کہ وہ یوم یرونہا، جس دن اس کو دیکھیں گے پھر کہیں گے کہ اب بات سمجھ آئی ہے. یوم یرونہا لم یلبسو، کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا عشیۃً، ایک شام، او ضحاہا، یا صبح. یعنی کہ دن کے کناروں کا تذکرہ ہے، صبح و شام کچھ وقت وہ دنیا میں ٹھہرے، وگرنہ وہ ٹھہرے ہی نہیں. قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر سب کچھ بھول جائیں گے. ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ فرمایا. 2 صفات جہنم والوں کی اور 2 صفات جنت والوں کو بیان فرمائی تھی. کہ اہل جہنم کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ سرکش ہوتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال کر اپنے رسوم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں. اور جنت والوں کی صفت کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں. آسان بات، ان کو اس بات کا خوف ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. اور دوسرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے خواہشات کی پیروی بھی نہیں کرتے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ کامیاب وہ آدمی ہے کہ جو میری اتباع کرے، جو میں لے کے جیتو بھی، جو میں لے کے آیا اس کی اتباع کرے، نہ کہ اپنی خواہشات کی. اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے میرے دین کی اتباع کرے، وہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی مومن ہے. تو اہل ایمان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ان کو موت کا خوف بھی ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف بھی ہے، اور دوسرا خواہشات پر زندگی بسر نہیں کرتے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سارا کام ہوگا کب، اس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں. اصل میں نا مثال اچھی نہیں ہے، جو میں عرض کرنے لگا وہ اچھی مثال نہیں ہے، لیکن اس ساری بات کا خلاصہ وہی نہیں کرتے. کتے کی دم نہ سیدھی کرتے رہو، سیدھی کبھی بھی نہیں ہوتی. جس نے بات نہ ماننی ہو، ہزاروں دلائل دے دو نا، اس نے نہیں ماننی، اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے کتے کی دم کی طرح سیدھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے بڑا ترتیب سے، بڑی محبت سے پہلے ان کو سمجھایا کہ فرشتے یوں روح نکالتے ہیں. اچھا نہیں مانتے ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ چلو یار کوئی تاریخ پڑھ کے عبرت حاصل کر لو.
پھر بھی نہیں مانتے ہو. پھر اللہ نے کہا کہ اس زمین و آسمان کو دیکھو، یہ بھی میں نے بنائے ہیں، میں نے ان کو کھڑا کیا ہے، ان کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لو، کوئی مان لے. پھر بھی نہیں لاتے ہو. پھر اللہ نے ایمان والوں کی اور اہل جہنم کی اور اہل جنت کی صفات کا تذکرہ فرمایا. پھر بھی وہ نہیں مانتے. فرمایا کہ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ جہنم کب قائم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے. ہمارے ہاں چھیڑا جاتا ہے نا کسی کو، چھیڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک سوال وہ نہیں بتا رہا، بار بار اسی سے وہی بات پوچھنا. جس بات کو وہ نہیں بتا رہا چھیڑ بنا لے، دیکھ رہا جس کو نہیں آتی. تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے بار بار ایک ہی بات کا تذکرہ کرتے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، کب قائم ہوگی، بتاؤ ذرا وقت کون سا ٹائم ہوگا. جیسے آج کل کے مداری بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اپنی طرف سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں قیامت قائم ہونے والی ہے اور فلاں علاقے میں مادی آ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ ساری باتیں بے بنیاد. قیامت کا صحیح علم فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں. لہٰذا اپنے اندازے لگانا کہ اگلے سال دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، یہ ساری باتیں بے بنیاد اور غلط ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ بھی آتے سوال کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ سے سوال کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ فیما انت من ذکرہ، آپ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ آپ کے پاس تو اس کا علم ہی نہیں ہے. اور یہ علم نہ ہونے والی بات کس نے لکھی ہے جی؟ صاحب جلالین نے. آگے لکھتے ہیں کہ اس کا علم الی ربک منتہا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ یہ کب قائم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و حدیث کا فقط منشا اتنا ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں. انما انت منذر، آپ منذر ہیں، ان کو ڈرائیے کہ قیامت برپا ہوگی، قیامت نے ہو کر رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کرو. آپ کی تیاری کتنی ہے؟ فرمایا جس دن وہ برپا ہوگی نا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا، پھر اتنا ہی کہو گے کہ ہم تو دنیا میں رہی نہیں، ہم تو چند لمحوں کے لیے دنیا میں گئے تھے، صبح یا شام. عشیہ اور ضحیٰ کی ایک طرف نسبت کی گئی ہے، عشیہ کی اضافت ضحیٰ کی طرف ہے کہ ہم دن کا آخری وقت یا دن کا پہلا وقت کچھ لمحہ دنیا میں رہے، ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں. تو بہرحال کامیاب وہی ہوگا کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اس وقت کی تیاری کر کے جائے گا کہ ہم نے بروز قیامت کیسے پیش ہونا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے نا، انسان کہیں جانا پڑ جائے کسی وزیر مشیر دنیا دار کے پاس، حتیٰ کہ گھر سے باہر بھی نکلتا ہے تو تیار ہو کے نکلتا ہے، کپڑے سوٹ بوٹ منہ شو دھو لیے، پھر باہر نکلتا ہے کہ یار میں 2-4 لوگوں میں نکلوں گا، دیکھیں گے تو کیا کہیں. تو سوال یہ کہ کیا ہم نے یہ تیاری بھی کی ہے کہ فرشتے ہمارے اعمال تولیں گے اللہ کے حکم پر؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے پیش ہوں گے، کیسے حاضر ہوں گے؟ تو یہ سوال کرنے کا ہے اپنے آپ سے پوچھنے کے. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ اگر میں آج رات چلا جاؤں تو میرا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق